نحمد ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وآنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین۔ یا اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے استعمال پہ غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا دے اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتاب قرآن مجید والدین محترم دیگر اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی ساقیوں کے خدمتیوں کو میں نے ان کی دشکنے کو تربندوں کی اختلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ ہفتے اعمال کے موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بے بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی والظنی شوق نفس کلا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے گناہ سے عقدیں تنگ کھاتے دین کی بدعتوں نفس کی کمزوریوں ریا معیشت گمراہیوں بد اخلاقیوں تجاوز سے بتی غفلتوں تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو باطل کی کفر کے دل میں بڑھ گیا رغبت اس سے کی گئی وعدوں خلاف ورزی قدرتی کو شکنوں میں صاف توڑنے قول و قرار سٹنے یا اللہ اپنے فضل سے سب راستے سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لے مغفرت کر دے احسانات سے مدد کر دے ان کے بر اثرات جہوں پر اور اوروں پر پڑھنے والے واقع ہوگا واقع ہونے والے ہیں اللہ عز جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما ہمارے صالح توفیق ونعمت فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد وتقيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد تنور السماوات والأرض لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض لك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر اور نہ جو پھٹک گئے گمراہ ہوں آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیلیوں سے پوچھو کہ جو ہے کتنی ہم نے ان کو آیتیں دی تھیں کھلی کھلی، اور پھر انسان جب ناشکری کرتا ہے اللہ کی آیتوں کی، اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیوں کو جو ہے ناقدری کرتا ہے، وہ میرے سے کہنا چاہیے کہ وہ سب دیکھتے سمجھتے بھی جو ہے اندھا بیرا بنا رہتا ہے، سما عمیانہ،
تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کی نعمتوں کو بدلتا ہے. وہیں بدل نعمت اللہ ہے نا من بعد ما جاءت ہوں. تو پھر وہ کس سے بدلتا ہے؟ وہ سخت سزاؤں سے. نعمتیں چھنتی ہیں اور سزا عذاب اترتے ہیں. ہوتا ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. مطلب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا جو وقوع پذیر ہوئی ہے. دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے تو وہ اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ سچائیاں رکھتا ہے. یعنی اس کا وجود اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا فیصلہ ہے، اللہ کا ڈیسیجن ہے. تو وہ محض ہو کے نہیں چھوٹتی چیز. پہلی بات تو وہ کہیں لکھی ہوتی ہے لوح محفوظ میں لکھی جاتی. مطلب کوئی بھی چیز ہے، کل شے لوح محفوظ میں ہر شے لکھی ہوئی ہے. تقدیر کی قلم جیسے کہتے ہیں نا، ہر شے لکھی ہوئی. ہر شے سب سے پہلے لکھی ہوتی، فالتو نہیں ہوتی. لکھنے والا کون، لکھوانے والا کون ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا اس کے ساتھ جڑا ہوا. وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا تو وہ بے معنی بے مقصد کبھی نہیں ہوتا. تو غرض یہ کہ جب انسان جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ان کے ساتھ ملی ہوتی ہیں اس کو، مثلا قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اچھا آپ کو علم ملا ہے، فہم ملا ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، سکون ہے آپ کے پاس، آپ کو اللہ نے انسان بنایا، کیڑا نہیں بنایا، جو بھی آپ کے ساتھ وجود کے ساتھ ہے، یا کوئی اور بنایا، آپ کو گدھا بنایا، وہ اس کے ساتھ جو ہے بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، تقاضے رہتے ہیں. مطلب وہ اپنے حقائق رکھتے ہیں، اپنی حقیقتیں رکھتے ہیں، اپنی سچائیاں رکھتے ہیں، جن کو آپ کرتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں نا، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ اس کے گن ہیں، یہ ان کی صفات ہیں، ان کی خصلتیں، خاصیتیں رکھتے ہیں. اس کی سب خاصیت ہوتی ہے. پتھر ہے اس کی خاصیت ہے، کیڑا ہے اس کی خاصیت ہے، آپ اشرف المخلوق ہے آپ کی خاصیت ہے. تو وہ خاصیتیں جو ہوتی ہیں وہ سچائیوں پہ، وہ ٹیسٹ پہ آتی ہیں. مطلب وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ان کی موجودگی ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتی ہیں اور امتحان لیتی ہیں. وہ مطلب ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے تنکوں کا امتحان لے گی کہ تنکے ہیں کتنے وزنی ہیں، اور کون جو ہے پھونک میں اڑ جائے گا، کون باقی رہے گا. اور اس طریقے سے جو پہاڑ ہے وہ ہواؤں کا امتحان لے گا کہ کتنی ہوائیں یہاں پہ ٹکرا کے جو ہے اپنا حوصلہ توڑ دیتی ہیں یا پھر اور کوئی راستہ پکڑ لیتی ہیں. تو پہاڑ بھی امتحان لے گا، ہوا پہاڑ کا امتحان لے گی. دونوں چیز جو ہیں وہ اپنے وجود کے ساتھ کچھ نہ کچھ صفاتیں رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، ہوا ہو، چاہے پہاڑ ہو، سورج ہو، ذرہ ہو، کیڑا ہو، مشرف المخلوق انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں اتار دی ہوں تو مطلب ان کے ساتھ بھی تقاضے رہتے ہیں. تو وہ جب تقاضے، جب اس کو انسان ثابت کرتا ہے کہ نہیں یار میں اس لائق نہیں ہوں، قرآن کا کیا کروں گا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ تم قرآن کا کیا کرو گے، اچھی بات ہے، تم پھر یہ ان کے ساتھ کچھ کر کے بدلاؤ گے شاید. تو پھر وہ جو ہے وہ جو خیر کی چیزیں، اور اگر سب سے بڑی خیر ملی ہے تو اب سب سے بڑا شریعہ آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ بعد الحق دلال، حق کا راستہ چھوڑتا تو کیا ملتی ہے؟ گمراہی. تو وہ پھر عذاب کی شکل ہوتی ہے اگر نعمتیں چھنتی ہیں. مطلب بیچ کا راستہ نہیں ملتا یہاں پر. مطلب یہاں پہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مرغ مسلم پیش کر رہا ہو، بولے میں نہیں کھا رہا، تو آپ کو کیا پھر وہاں پہ جو ہے کوئی ایسی، مطلب اگر آپ کے سامنے کوئی اچھی نعمت، رزق کوئی آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے اس کو رد کرا، ٹھکرا دیا، تو پھر وہ مطلب آپ کے ساتھ اس کا اپوزٹ کوئی چیز سمجھ میں آئے گی آپ کو، اس سے واسطہ پڑے گا آپ کا، بیچ میں کچھ نہیں بنے گا. بہت اونچائی پر آپ کو بہت اونچا چڑھایا، بہت اونچا مقام دیا، مرتبہ دیا، آپ نے تو اونچائی کی رعایت نہیں کری، تو وہ پھر جو آپ کو اس کے ساتھ جو واسطہ پڑے گا، جو مطلب آپ نے اگر اس کی اونچائی کی رعایت کرنی پڑتی ہے. آپ بہت اونچی منزل پہ کھڑے ہیں تو آپ ایسے ہر کچھ اپنے موومنٹس تھوڑی کر سکتے ہیں، آپ کو سنبھل کے رہنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نہیں سنبھلے تو آپ کو پھر اونچائی کی جگہ اسفل سافلین، مطلب پھینکو گے آپ بری طریقے سے. تو یہ بھی یہاں پر سبق ہے کیا، تو کیا کہہ رہے ہیں، کم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم، ہے نا، ہم نے کتنی ان کو عطا کری تھی، کیا آیتیں، نہ آیتیں کھلی کیا تھا، ہم نے ان کو
کتنی آیتیں کھلی کھلی عطا کری تھی، اور کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل رہا ہے، تو بدل رہا ہے تو آدمی بولے گا یار ٹھیک ہے، ہم وہی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ بھائی میں یہ نہیں چاہتا، مجھے قرآن بہت طرح ہیوی ہو جاتا ہے، میں تھوڑی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوں، چھوٹی موٹی چیز نہیں ملے گی، مطلب وہ میں نے کہا نا کہ وہ ٹیسٹ پہ لیتی ہے وہ چیز اپنی، اور جب آپ اس کی ناقدری ناشکری کرتے ہیں تو کہ وہ ایسی تھوڑی ہے کہ ایسی دی تھی آپ کو۔ انسان کو خوش ہو جانا، کامیاب ہو جانا، دنیا بھر کی تمام چیزوں سے اوپر اس کو ترجیح دیا ہے نا، اس کا تقاضا بنتا ہے۔ مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو اگر کسی کو ملے یہ تو وہ اس کو لے کے ہلکے میں لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ مطلب اللہ رب العزت جب کوئی چیز کہتا ہے کہ یہ بہت اہم ترین ہے تو مطلب وہ اس کی اہمیت ایسی نہیں ہوتی، کہنے کی بات نہیں ہوتی، وہ اپنی کل سچائیوں کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہر طریقے سے وہ پروو کرے گی کہ سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اب اگر آپ اس کو چھوڑو گے، ہٹاؤ گے، تو آپ کو اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوگا وہ بالکل مناسب، بالکل اپروپریٹ، بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، بالکل مطلب عذاب ہی ہوگا وہ۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تو بہت اچھی قیمتی چیز تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو تھوڑی ہلکی پھلکی کوئی کمزور چیز دے دی گئی، وہ بیسیکلی ایسی ہوتی ہی نہیں تھی وہ۔ مطلب اللہ کی قدرت سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا میں، ان کے لیے آپ کو بہت سارے مطلب ایک بات کے کئی ثبوت ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب اپنے ساتھ پوری ہر شے جو بھی دنیا میں بنی ہے، جیسے یہ جھینگر ہے نا، تو یہ جھینگر آواز بھی کر رہا ہے، پاس میں جاؤ گے تو یہ وہ اس کی ٹانگیں بھی ہیں اور کاٹے گا بھی آپ کو، اور اس کی تمام اگر کوئی چیز کے ساتھ وابستہ ہے تو وہاں پہ اس نے مٹی کھود رکھی ہوگی، کہیں پہ کوئی اس کے آس پاس اگر مرا ہوا ہوگا تو اس کے اب مرنے کے قریب ہوگا تو اس کے آس پاس چھینٹیوں کے دل لگے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک اپنی اکیلوتی صفت نہیں رکھتا۔ یہ کائنات کی مخلوقات ہر شے اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں رکھتی ہیں، کئی پہلو رکھتی ہیں، کئی ڈائمینشنز ہوتے ہیں، تو ایسا کیسے ہوگا کہ اتنی قیمتی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ ہاں سورج نکلا ہے، اگر پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا سورج نکلا، اندھے کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سورج نکلا، کہ سورج نکلتا تو خالی مطلب وہ روشنی کوئی تھوڑی وہ بیہیویئر میں لاتا، پوری تمام دنیا کو ہلا دیتا، ہلچل کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو بول رہا ہے کہ یہ نعمت ہے، انعام ہے، قیمتی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، تو جب وہ ہٹاؤ گے تو مطلب پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو ہے وہ پھر عذاب کی صورت پیش آئے گی۔ مطلب وہ کیونکہ آپ نے اچھے سے مطلب یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا دھیلے برابر کی آپ کی سمجھ نہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایمان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائے گا اپنی، اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی نشانیاں بتائے گا، اپنے وجود کی نشانیاں بتائے گا، آپ کو دکھلائے گا آپ کی اللہ نے یہاں مدد کری، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گرفت کری، یہاں پہ اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا، یہاں پر جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے غفلت برت، سب دکھائے گا آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب اس کے بعد انسان کو جب یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تو انسان جب ثابت کرے گا کہ یار وہ بالکل اتنا بڑا ڈھور ہے، وہ کیا اولئک کالانعام، تو اللہ پاک کریں گے نہیں بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو پھر اس کو کس طریقے کی چیزیں دی جائیں گی؟ اس کو دیا جائے گا ایک لٹھ، اور اس کی پیٹھ پہ پڑتا رہے گا چابک، اور اس کو پھر انعام کی طرح ہکیلا جائے گا۔ پھر اس کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح، بھیڑ کی طرح ٹریٹ کریں گے، بھیڑ کے اندر ٹھونسیں گے، ہدایت نام کی چیز نہیں ہوگی، رہنمائی نام کی چیز نہیں ہوگی، صرف اور صرف چرتے چلیں گے جیسے دنیا کے جانور چرتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا بھر کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلتے جائیں گے۔ اسی کرتی دنیا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو ایمان کا راستہ اللہ دکھاتا ہے، سمجھ جاتے ہیں، اگر ایمان کو ٹھکراتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہیں پھر وہ بالکل جب ایمان کو ٹھکراتے ہیں نا تو پھر وہ ایسے رستوں پہ کو پکڑتے ہیں جو لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے، لگتا ہے تو بھیڑ ہے۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ ننگے گھوم رہے ہیں تو ہم بھی ننگے گھوم رہے ہیں، سب لوگ سود کھا رہے ہیں تو ہم بھی سود کھا رہے ہیں، سب لوگ جو ہیں اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم بھی گزار رہے ہیں۔ اس کی سمجھ ختم، فوت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا
ایمان کو ترک کرنے والے جو لوگ ہوئے ہیں ان کی لائف کو آپ اسٹڈی کرنا. وہ بھلے ہی کہیں کچھ بھی کہیں کا فلسفی بنے, PhD بن جائے, وہ کہیں کا کوئی سائنٹسٹ بن جائے, لیکن آپ کو دیکھے گا, میں نے مثال دی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کی, وہ جو مرا تھا ابھی قریب میں, کہ وہ جس کے منہ چلاتے نہیں بنتا تھا, مشین اس کی ایسی لگی رہتی جس سے وہ اشاروں سے اس کو کرتا تھا کہنا چاہیے کنٹرول, وہ حافظ. اور جو ہے وہاں کی کیا کہتے ہیں اس کی وہی والی بات ہے کہ تبلیغ ہو جائے گی ان باتوں کی, میں نہیں کرنا چاہتا. ایسے کلبوں کی ممبرشپ تھی اس کے پاس. مطلب اس عمر میں اس کی یہ وہ تھی, انسانی لائف کیسی تھی, ایک نمبر کی, وہی جیسے کہتے ہیں جانور سے بد, نفس پرستی, اس سے اوپر کہیں بھی نہیں اٹھا تھا. تو اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو گیا, تو نے زندگی میں کچھ نہیں سمجھا, وہیں کا وہیں گیا گزرا. آپ کو ملیں گے, آپ کو بہترین اچھے ڈاکٹر ہیں وہ, لیکن چونکہ وہی کہتے کہ ہدایت نہیں ہے, اصل اس کو نشانیاں سے اس نے سروکار نہیں کیا. آپ بولے رات کو پڑے رہتے ہیں شراب پیو, دن میں دکھتے ہیں یار بڑے عقل مند آدمی, بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں, ان کو وہاں جا کے دیکھو صاحب کیا حال رہتے ہیں ان کے, کیسے پڑے رہتے ہیں. ان سے بات کرو صبح تک, جب تک وہ اترتی نہیں ہے ان کی 10, 11, 12 بجے تک, جب تک آپ ان کے حال دیکھ. گھر میں بیوی جوتے مار رہی ہے, وہ سب گد بنی ہوئی ان کے, وہ ویسے بہت بڑے شرفا بنتے ہوں. کیونکہ حقیقتاً جن کو نے یہ نعمتیں, یہ ہدایت کا راستہ چھوڑنے پر, یہ ہدایت. اسی طریقے سے دنیاوی چیزوں کی اگر ناشکری کرتا ہے انسان, ان کا مناسب استعمال نہیں کرتا, تو اللہ چھین لیتا ان کو. کیا اس کے لائق نہیں ہے, اس کو یہ نہیں دینا چاہیے. میں نے آپ کو وہی گاڑی دی, آپ کو تمیز نہیں اس کو چلانے کا, آپ اس کو توڑ پھوڑ کے برباد کر دو تو میں دوں گا کیا؟ تو آپ کو سب سے زیادہ عقل مند مطلب اپنے سے علاوہ تو کائنات کا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. علیہ اللہ حاکم الحاکمین ہے نا, اللہ سارے فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنا. تو اللہ کی نعمتیں چھنتی ہیں اور بری طریقے کی صورتحال پیش آتی ہے, اور شدید العقاب انجام آتے ہیں 2-4. کیونکہ وہاں پہ میں نے کہا نا کہ آل اور نن کا رول ہے یہاں پر, مطلب کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, کوئی چیز ٹرو ہے یا فالس ہے, 1 اور 0 کا, بیچ میں کچھ نہیں ہے. مطلب انسان ہے, اگر وہ اس کی سمجھ رکھتا ہے تو اس کو ایمان ہے تو قبول کرتا ہے, بات سمجھتا ہے, بات سے فائدہ اٹھاتا ہے, اپنی لائف درست کرتا ہے. نہیں کرتا تو پھر وہ نہیں کرتا, تو پھر اس کو وہ نعمت اس کی جگہ مصیبت اس کے سامنے آتی. بیچ میں کوئی صورت نہیں ہوتی کیا, مطلب یا تو either you show your toughness, یا پھر جو ہے you show your weakness. بھائی ٹگا پار چل رہا ہے, رستہ کشی چل رہی ہے, ہوا جو ہے وہ پہاڑ کا امتحان لے رہی ہے, پہاڑ ہوا کا امتحان لے رہا ہے. آپ نے اپنی طاقت دکھا دی اس معاملے میں کہ ہم ایسے ہیں, کہ آپ اپنی کمزوری بتا دی کہ ہم ایسے ہیں, تو آپ کی کمزوری کی چیزیں اب کمزوری کے تقاضے آنے لگ جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ نے قرآن کو, اسلام کو, ایمان کو, اللہ رسول کو, دین کو اگر آپ نے اپنے ترجیح اور سمجھ اور اس کی وہ نہیں دی, تو آپ کو شیطانیت, بکواس, گمراہیاں, فلسفے ادھر ادھر کے دنیا بھر کے راستے پکڑنے کو ملیں گے. آپ سبھی مل جائے گا, آپ ہے نا, کل بدعت ضلالہ. پھر وہ مطلب اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے راستہ چھوڑا آپ نے, تو پھر آپ کو سبھی راستے پڑیں گے. بیچ میں کچھ نہیں ہوگا کہ نہیں چلو ایسا کرو, راستہ تو انہیں چھوڑ دیا تھا دین کا, ویسا کرتے ہیں ان کو تھوڑا کوئی بیچ والا راستہ پکڑا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہی نہیں. بلکہ اکثر کیا ہوتا ہے, جو لوگ نعمت کو, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے, اللہ ذات بڑی غیور ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ سمجھ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دم بے نیاز. اللہ پاک کو آپ کی تھوڑی سی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی کام سے دوچار کیا, آپ کو اللہ نے اپنی نعمتیں قرآن و اسلام اور شریعت اور نبوت ان کی تھی, تو وہ بہت بڑا فضل ہوا اللہ کا آپ کے اوپر. فضلتکم علی العالمین, اللہ نے کہا ہے نہیں بنی اسرائیل. اور آپ نے اگر اس اتنے بڑے فضل کی آپ کے پاس کوئی قیمت نہیں, تو مطلب آپ کو پھر ان چیزوں سے وابستہ ہے, مطلب آپ اس سے ثابت کر رہے ہیں بھائی آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں, تو آپ پھر ان چیزوں سے رکھیے جو ان کے اگینسٹ ہے. شاید آپ کا ادھر کوئی راستہ, میں نے کہا نا کہ آپ
کوئی نہ کوئی ثبوت پیش کریں گے اپنا، یا تو یہ کریں گے یا وہ کریں گے. ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے، بیچ میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور اللہ کو غرض نہیں تھی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی تمہاری کہ تم نماز پڑھو، سر پھوڑو، سجدہ کرو. تمہیں سب سے قیمتی تمہارے لیے تھی وہ کہ تم سجدہ کر رہے ہو. تمہیں اللہ کی طرف سے توفیق ہو رہی تھی کہ تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو. تمہیں جب یہ نہیں کرنا تو اللہ کو ذرا سی ضرورت نہیں، پھر وہ بالکل اس کی دوسری چیز دیتے ہیں. کیا؟ جاؤ بیٹا شیطان کے ساتھ نپٹو، جاؤ 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 جلدی، گو اینڈ گیٹ دیر. اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹھکرا کے نکلے ہیں نا تو بہت بری فتنوں میں پھنس جاتے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے بنی اسرائیلیوں پہ ایسے غضب آئے ہیں. پھر کیا؟ مغضوب علیہم قوم غضب باءوا بغضب علی غضب. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو. اپنے لیے بھی یہ قصہ میں ابھی کل ایک بات آپ کو بتا دوں. یہ بھی حالات مسلمانوں کے ساتھ سختیوں کے رہے سب ہوئے. آپ کو بستیاں دکھتی ہیں، آبادیاں، مسلم بستیاں رہتی ہیں، ان کو الگ طریقے سے ٹریٹمنٹ رہتا ہے. ان کا حالات، رہن سہن، سڑکیں، ڈیولپمنٹ، تمام چیزیں، سینیٹیشن، آپ کا واٹر سپلائی، بیسک جو سیوک کمیونٹیز میں آپ کو پریشانی مل جائے گی. آپ کو ان جگہوں کو مل جائے گی جن کو ایوارڈ مل رہا ہوگا کہ ایسا تو سب سے زیادہ، سب سے سوچ، سب سے زیادہ وہ ہیں، نمبر 1 ہے. وہیں پر آپ کو سب سے زیادہ، مطلب 1 منٹ آپ پر لگ جائے کہ مسلم لوکیلٹی آئی ہے. دیٹ سارٹ آف ٹریٹمنٹ از گیون دیئر. تو اپن اکثر سنتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا لفظ گھیٹو. گھیٹو لفظ سنے نا آپ نے؟ گھیٹو ہیں یار یہ تو. گھیٹو وہاں پر آپ کو وہاں ملتے ہیں. کہاں؟ امریکہ میں. جو کالوں کی جو بستیاں ہوتی ہیں، بلیکس کی، وہ گھیٹوز کہلاتی ہیں. تو یہ گھیٹو لفظ کہاں سے آیا ہے ذرا غور کر کے. ابھی بیچ میں وہ ایک بیان کر رہے تھے، مجھے یاد آ گئی، میں نے بولا ہے تو توجہ دلانے کے لائق ہے. سل بنی اسرائیل پہ کہہ رہا ہوں میں یہ بات. گھیٹوز ہوتے تھے صاحب یہ جو وینس وغیرہ ہے نا، یہ آپ کے یورپ کا پورا علاقہ. وینس اٹلی میں پڑتا تھا، روم میں. ظاہر سی بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے والے یہودی ہوتے تھے. تو عیسائی جو لوگ ہوتے تھے وہ یہودیوں سے بدلے نکالتے رہتے تھے، ہر وقت ستاتے رہتے تھے ان کو. تو پورے یورپ میں یہودی پڑوسی ہونا پسند نہیں کیا جاتا تھا. بالکل جیسے ہوتا ہے نا مسلمان پڑوسی ہونا. سر نوٹ کیجیے، ہے نا. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی گد بنی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں. تو وہ جو علاقے ہوتے تھے تو ہوتا کیا تھا، وینس جو ہے وہاں پہ ناویں چلتی ہیں. مطلب جیسے آپ کو اپنے جہانگیر آباد سے آنا ہوگا تو ناؤ میں آنا پڑے گا آپ کو. مطلب مکان ایسے ہوتے ہیں، اتنے اونچے تھوڑے ریز پلیٹ فارم بنے رہتے ہیں. وہ پانی سمندر کا، وہ ادھر تک ندی کا اور سب کا لیگونس ہیں، اور سب پانی جو بھی مطلب انٹرفیس والا ایریا ہے سمندر اور شہر کا، تو ناؤں سے ہی اندر آتے ہیں لوگ. اور مطلب ایک مکان دوسرا مکان، بیچ میں پانی، مطلب ایسے ہی رہتا وہ. مطلب اپنی اب باڑ کی صورت میں سے آپ کو دکھے گا کہ مکانوں کے آس پاس پانی اور لوگ تھوڑی اونچی منزل پہ. وہ نارمل مکان تھوڑا اونچا ہی رہتا ہے اور پانی ہی رہتا ہے وینس وغیرہ. تو ہوتا کیا تھا کہ جو یہودی لوگوں کی بستیاں جب ہوتی تھیں تو اتنی گندگی ہوتی تھی کہ وہاں پہ یہ سب گندگی کی لائنیں سب مکس ہو جاتی تھیں، اور پانی پانی آپ کو معلوم. دوسرا کیا ہوتا تھا کہ اس کو یوں کہا جاتا تھا کہ گلے میں ایک تختی ڈال کے آتا تھا کہ میں یہودی ہوں. اور یہ اپنا کوئی سامان خریدنے وغیرہ جب جانا ہوتا تھا اس کو ادھر علاقوں میں، کس علاقوں میں؟ دوسرے عیسائیوں کے. تو یہ ایسے جاتا تھا. اور ان کے جو تمام علاقے ہوتے تھے اس سے لفظ آئے گھیٹو. دنیا بھر میں گھیٹو مطلب کیا کہنا چاہیے، آئیڈینٹیفائڈ ود دا جوز. ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو گھیٹوز میں ڈال دیا گیا تھا. وہ جن کو انبیاء کی اولادیں تھیں، جن کو اللہ نے کہا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں میں ہم نے تمہیں فضیلت دی. ان کے یہ حال تھے بھی یورپ میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کے لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ جوتیاں متشابہ ہوتی ہیں، اس لیے ہو رہی ہے گل. لیکن وجہ وہ ہے نعمتوں کو ٹھکرانے کی. وہ میں جو اس لیے اتنی دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہاں بیچ کا رستہ نہیں بنتا. اللہ کی ذات بےحد غیور ہے، اس کو کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی قیمتی کتاب ہے ایسے رسول کو تمہارے بیچ میں مبعوث کرنے کی کہ تم نے اس کی اس طریقے سے ایسی قدر و ایسی اہمیت جانی ہے. ساری دنیا کی چیزیں تمہارے سر پہ بیٹھی ہوئی جیسے دوسری دنیا دار قوموں کی تھی. تو تم کو اس رسول کے اور اس امت میں اور مسلمان ہونے کی توفیق دینے کا کیا واسطہ ہے؟ تم تو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے
فیصلے کو اور اس کے ڈیسیجن کو، اس کی نعمت کو ٹھکرا رہے تو کیا ہوگا؟ اب تو بولیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو کوئی لینا دینا، تو اللہ کو بھی کوئی لینا دینا، اس کو کوئی غرض تھوڑی ہے۔ میں بھی وہ بات آئی گئی ہے الحمدللہ، بیچ میں نے اس کو رکھ بھی دیا، اس لیے اب تھوڑا آئی شوڈ پٹ اٹ پراپرلی، ایک دم زیادہ صحیح سے سمجھا دوں۔ بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، سب دنیا میں لوگ کرتے ہیں، اللہ کو کسی نام سے پکار لیتے ہوں لیکن بندگی کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کا عبادت کرتے ہیں۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ صرف مسلمان ہیں، جو کہ اپنے رب کی عبادت کرنے میں سمبلس اور نشانات اور پرتیک چین کچھ بھی نہیں رکھتے، بنیادی طور پر تو نہیں رکھتے، اصولی طور پر ہمارے یہاں وہ پیتل کا اللہ جو ہم لکھ کے ڈال دیتے ہیں آج کل بچ میں، اس سے بھی ہماری ممانعت کی جاتی ہے کہ اس کو بھی مت رکھیں، وہاں امام صاحب کے سامنے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی علامت نہیں، خالی فون کیا کہتے ہیں اس کو، وہ فونیٹکس نہیں کہتے اس کو، کچھ اور کہتے ہیں، مجھے نہیں آ رہی وہ لفظ نہیں آ رہا، آڈیسٹی کے لیے، آڈیبل اس کو بنانے کے لیے، آواز کو، وہ جو گولا بنا رہتا ہے نا آگے امام صاحب کو، وہ اس لیے بنا رہتا ہے کہ آواز پڑے اور گونجے، اور یہ تمام گنبد وغیرہ جو ہے نا یہ سب اسی لیے ہیں، یہ سب فزکس اپلائیڈ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ فزکس اپلائی کی گئی ہے تاکہ گونج کے آواز سب جگہ پھیل جائے، مائک، اور یہ تو اب جدید دور کی ایجاد ہے نا، لیکن اوریجنل فزکس یہ تھی کہ وہاں سے وہ آواز گونج جائے۔ تو کوئی علامت کے لیے ہمیں کوئی شے کی ضرورت نہیں کہ ہم ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ہم بن دیکھے خدا سے بندگی کرتے ہیں، تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تو کہ ہم بغیر دیکھے خدا کی عبادت کرنی ہے ہمیں، کیونکہ ہماری جو نماز ہے، ہماری عبادت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، وہی ہمارا جذبہ ہے، اور وہی والی بات ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ سب میں بات ہے ریویزٹ کر رہا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں کہ بڑی چیز ہے نماز، مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے نہیں۔ تو اندر ہمارا تقویٰ ہے، خشیت ہے اللہ کی، ہے کہ نہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ہمیں رب سے ملاقات کرنا ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا، ہے نا، ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تقویٰ پہنچتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، دوسری چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف توجہ ہونا، یہی ہوتی ہے حقیقت عبادت کی، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو، پورا دینی ہدایت کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، تقوی کے لیے، ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام سے بھی یہ کہا تھا بھائی یہ پر کا پل چھوڑ دو، باقی سب، ہے کہ نہیں، حیث شئتم رغدا، فراغت کے ساتھ کھاؤ۔ تو ہمارا دین تو یہاں پر ہی ہے کہ تقوی ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی پاک اور بے عیب اور ہر چیز سے منزہ ہے کہ اس کو تمہاری عبادت کی بالخصوص اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ذرا سی بھی، یہ تمہارا جذبہ ہے بندگی، اللہ کے سے محبت، اس کا اظہار کے لیے تم سب کرتے ہو، قربانی کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اپنا تقویٰ بتلاتے ہو تم کہ ہاں تمہیں اس دنیا کی تمام چیزوں سے برتر اور بہتر اور اعلیٰ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا، تو وہی ان سب سے بہتر ہے، لیکن باقی اللہ کو اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، غنی عن العالمین ہے، بے پرواہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کو تو کچھ ضرورت نہیں، تو پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ یار تم جو ہے تم پریشان رہتے ہو کہ تم عبادت کیسے کرو، کنسنٹریٹ کیسے کرو، فوکس کیسے کرو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، بغیر کسی مورتی کی عبادت کرو، اور جو مورتی پوجا والے ہوتے ہیں وہ مورتیاں رکھ لیتے ہیں، اسی لیے یہ کہہ کہ نہیں صاحب ہم ایشور تو سرو ویاپی ہے، سب جگہ ہے، لیکن ہم اس کی طرف دھیان لگانے کے لیے کوئی چیز رکھ لیتے ہیں کیونکہ دھیان بھٹکتا۔ تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ دھیان بھٹکتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس اللہ کی طرف ہی تو دھیان لگانے کی پریکٹس اور وہ کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں مشق، کے زندگی بھر میں ہمارا ان چیزوں سے ہٹ کر اس بندے کے خدا کی طرف دھیان جائے، کیونکہ وہ ہر جگہ نہیں نظر آئے گا، لیکن ہمیں وہ چیزوں کی اہمیت ہوگی جن اصولوں پہ وہ ہمیں چاہتا ہے بند کے رہیں۔ ہمیں ہر وقت پولیس والا نظر نہیں آئے گا لیکن ہم چوری کرنے سے باز آئیں گے، ہر وقت شوہر سامنے نہیں ہوگا لیکن بیوی بدکاری کرنے سے بچے گی، کیونکہ اس کو ہر وقت احساس ہوگا کہ خدا، کیونکہ اس کی بن دے کے خدا کی طرف توجہ دینے کی اس کی مشق کرا دی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو، انسان کو زیادہ اچھا بندہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان و جنات کو مگر اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہی تو بنانا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں اللہ کو کچھ نہیں چاہ رہا ہے، وہ تمہاری زندگی، تمہاری بندگی، تمہاری اللہ کے لیے گزران کا طریقہ وہ بہتر ہوگا۔ یہ تو وہ چیزیں، وہ کئی چیزیں ایسی جو تمہیں نہیں نظر آتی لیکن ان کے لیے تم کوشش نہیں کر پاؤ گے، جو آج کل نہیں، پرسوں نہیں، 100 سال بعد کامیابی تک پہنچائیں گی، ان کاموں کو تم کبھی کرو گی نہیں کیونکہ نظر نہیں آتی۔ کئی مصیبتیں، برائیاں تم ان سے بچ نہیں پاؤ گے کیونکہ نظر نہیں آتی، کیونکہ تمہاری تو عادت میں کیا ہے کہ بس توجہ اس پہ بنتی ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو دھیلے سے فرق نہیں پڑتا، تم پتھر کی جگہ گوبر کی پوجا کر رہے ہو، اللہ نے کیا کر دیا، کیا عذاب نازل ہو گیا ایک دم سے؟ کچھ نہیں، بس تم ہی گوبر پجاری بن گئے بیوقوف، اتنے بڑے اشرف المخلوقات گر کے تم نیچے اتر گئے۔ لیکن اگر تمہیں توجہ دینے کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ توجہ دینا بہت مشکل ہے، ہر جگہ تو گوبر ہوگا نہیں، پھر کیا کرو گے؟ شیطان بن جاؤ گے نا وہاں، کیونکہ تمہاری توجہ کے لیے تمہاری مجبوری بنا دی تم نے۔ کس کو؟ وہی تصویر کو، مورتی کو، کسی بھی چیز کو۔ اچھا ایک بات ہے کہ مسلمان بھی خانہ کعبہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ مسلمان تو اس لیے کرتے ہیں کہ 4 مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جھگڑ نہ پڑے، جو تمہارے یہاں ہوتا ہے کہ ابھی ایک اکھاڑا نہائے گا پھر دوسرا کھائے گا، تیسرا نہائے گا، میں پہلے نہاؤں گا اور میرا خدا تم سے بڑھتا رہے، یا اس کی اس طریقے سے پوجا ہوگی اور دوسرے کی الگ طریقے سے ہوگی۔ تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب بھی اسی طرف رخ کر لو، تم بھی کر لو۔ کوئی 2 لوگ کسی ایک مقام پہ عبادت کرنے میں، اور دنیا کے کوئی 2 لوگ اپنی بندگی کرنے میں، کوئی 2 الگ الگ قبلے بنا کے نہ بیٹھیں اور سب لوگ اللہ کی بندگی میں جڑ جائیں۔ یہ فلسفہ اس کا ہے، کس کا؟ خانہ کعبہ کا۔ ورنہ خانہ کعبہ کی دوسری طرف جو ہے شیطان نہیں بیٹھا، کائنات کی پوری مخلوق اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ ہی کا رخ ہے، کوئی ایشو نہیں۔ یہ تو جن لوگوں کو پتہ نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کا بت بنا کے، مسلمان بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ اصل میں کیا مسلمان زیادہ بولنا بند کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے جو مولوی ہیں یا ہم لوگ جو پڑھائے لگے ہیں، پڑھے لکھے عالم علامہ نے اپنی دعوت دینا بند کر دی، اب مدعو ہو چکے مسلمان۔ اب مسلمانوں کو سب جو ہے کوئی فلسفہ پڑھاتا ہے، کوئی سائنس پڑھاتا ہے، کوئی ہسٹری پڑھاتا ہے، کوئی آرٹ پڑھاتا ہے، اور اپنی طرز زندگی سے پڑھاتا ہے، جس کا خود کا ڈھنگ مطلب نیج درست نہیں ہے۔ اور ہم محمد رسول اللہ کے نیج کو، منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بیٹھے تو پٹری سے ٹرین، پھر وہی بات ہے، بعد الحق الا الضلال، نعمت اللہ کو بدلو گے تو پھر ایسے تو ہوتے کھاؤ گے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نعمت کو قدر کرو، اور نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العزت کو بالکل ضرورت نہیں تمہاری، اتنی سی ضرورت نہیں۔ اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت قیمتی چیز کے اوپر پھر اتنا ہی زیادہ، جیسے کہنا چاہیے وہ ایسی شے آتی ہے انسان کے سامنے کہ جب مطلب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے کیا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو تو کوئی ضرورت تھی نہیں تمہاری، تمہارے لیے اس نے اتنی قیمتی چیزیں سجائی تھی کائنات کا، جیسے کہنا چاہیے پورا شادیانہ سجایا، شامیانہ سجایا، سب تم ہی آگے دولہا تھے۔ تم نے جب اس کو ٹھکرایا ہے تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، اس کو ذرا سی پرواہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم سے ذرا سی رحمت سے دور کر دے تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی رحمت تو کیڑوں پر بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس رحمت کی ناقدری ناشکری پر اللہ تعالیٰ کرے کہ نہیں، اس کو اس رحمت کی درکار نہیں ہے، اس کو اس رحمت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہٹا لے تو کیا ہوگا بتائیے آپ؟ اللہ اپن سے رحمت کی نظر کبھی نہ ہٹائے، اللہ ہر وقت اپن کے اوپر اللہ اپنی مغفرت، رحمت، عافیت کا معاملہ کرتا رہے، نہیں تو ہٹائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی تو ہوا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تم سر بلند تھے ہیں قوم مسلمان ہو کر، ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو ایسے ہی تو ہوا ہے، تو نعمتیں چھوٹتی ہیں سب، یہ بات ہے۔ اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو کہی تھی کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے میں۔ باقی اگر تمہیں لوگوں سے اگر لگتا ہے، لوگوں کی چرت پھرت، تو یا کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کی چرت پھرت پہ زیادہ متاثر مت ہوا کرو، تو کرتے رہیں گے، ارے وہ یہاں پہ بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟
سارا فوکس ان کا دنیا کا تو ہے، اور تم ان کی دنیا بھی چاہتے ہو کہ اجاڑ لو اور چھین لو، اور بالکل یہ غلط بات ہے، ان کو کرنے دو۔ اور آخر کار بات یہ ہے کہ وہ دنیاوی کامیابی تک، اس کی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ میں نے کہا وہ تو ریت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ لیکن اب تم سوچو کہ وہ اتنا بھی نہیں بھاگیں، اتنا بھی نہیں اچھلیں، اتنی بھی خوشی نہیں منا، تو منا دو یار ان کو۔ تم ان کے اوپر توجہ دینے میں اپنا راستہ بھولتے ہو، اور تمہاری ترکیب بگڑ جاتی ہے، تمہاری چال جو ہے وہ ڈٹریکٹ ہو جاتی ہے ان کی دنیا داری اور اس کی کامیابیاں اور اس کی غفلت میں، تم پریشان ہو جاتے ہو، تمہاری توجہ، اپنا کنسنٹریشن تمہارا بگڑ جاتا ہے اللہ سے۔ کیا کافروں کی محلات ہو گئی، حور و قصور، ہم کے لیے فقط وعدہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا، بول رہے کہ لو صاحب بول رہے ہیں کہ ان کے لیے تو حور بھی اور قصور بھی، مطلب ہمیں تو وعدہ کر کے بتا دیے تو یہیں پہ بیٹھی ہیں دیکھو۔ تو وہ بول رہے ہیں کہ لو تمہیں یہ حور نظر آ رہی، تم میں اصل میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ کوئی چاہنے والا ہوتا تو اس سے محبت کرتا، اور کا دل لگتا، وہی ایک کھجور کے بدلے تیری حقیقت۔ بادشاہ کی کنیز کو بولا تھا ان نے بزرگ نے، بول رہے کہ بولے تیری قیمت ایک کھجور ہے، دے رہا ہے تیرے مالک سے پوچھ لے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا۔ بادشاہ کی باندھی کو بول رہا ہے ایک کھجور میں خرید لوں گا۔ تو اتنی حقیقت ہے جس کے سامنے جنت کے حور کا تصور فنڈا کلیئر ہے اس کا، تو اس کو معلوم ہے کہ یار یہ جو ہے مس یونیورس یہ ایک کھجور کے اندر دے دے گا وہ، مطلب مر رہا ہوگا تو کیا کرے گا وہ، ایک گھٹ پانی میں دے دے گا، بیچ دے گا وہ۔ ہمارے تو جو میں بیچیں گے لوگوں نے، عورتیں بیچیں گی، کیا بولیں۔ لیکن وہ چھوڑو ان کو، وہی والی بات، تنقید تبصرہ نہیں۔ اصل معاملہ جو ہے وہ کہ اس دنیا جو ہے اس کی اگر کہنے لگے حور و قصور، کس کے پاس؟ کافروں کے پاس۔ میں اس پہ پڑھا ہوں، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آج سوچتا ہے اس دور کی بات کر، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، یسخرون من الذین آمنوا، اور ایمان والوں سے مذاق بناتے ہیں ایمان والوں کا، اور والذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی سر بلند ہوں گے، یہی ان کے اوپر ہوں گے، ایمان والے، تقوی والے، اور پھر اللہ بے حساب رزق دے گا۔ لیکن ابھی آپ کو دیکھیں بادشاہ کی باندھی ہے، لیکن وہ ایک کھجور کے قابل نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے بتایا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو مطلب حقیقت میں اگر حور و قصور کا احساس ہو تو کہنے لگے کہ حوروں کا تم میں سے کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ جلوہ کوہ طور، نے بولا کہ کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، اللہ کی آیتوں کو دیکھ، بول رہے وہ تو موجود، موسیٰ ہی نہیں، موسیٰ ایسی طلب جس میں رب ارنی انظر الیک، ورنہ اللہ کی نشانیاں کھلی بکھری پڑی ہیں کائنات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، تم دیکھنے کی نگاہ ہی نہیں رکھتے، تمہارے اندر واقعتاً وہ طلب ہی نہیں ہے، تم چاہتے ہی نہیں ہو، کیونکہ تمہارا کنسیپٹ، تمہارا وہی کلیئر نہیں ہے، تمہاری منزل و مقصد ہے کلیئر نہیں ہے، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم بس کہہ رہے ہو کہ ان کو یہ کیوں ملا ہوا، وہ تم اسی چیزوں کی تمنا کرتے کیا کوئی ایسی دنیا جو کہ تباہ کن ہو، تباہ کر دینے والی ہو، ہلاک کرا دینے والی ہے، کہ ہلاکت کی خواہشیں کرے گا؟ جس کو اگر جو ہے وہ فلسفے سمجھ میں آئے ہوں، چیزیں سمجھ میں آئی ہوں، حقائق نظر آئی ہوں، آخرت نظر آئی ہوں، وہ ان چیزوں کی تمنا کرے گا؟ نہیں کرے گا تمنا۔ وہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دنیا میں بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ سپر سٹار جو ہوئے اس کے آپ کے لائم لائٹ کی جسے کہتے ہیں، لائم لائٹ کہتے ہیں دوریا روشنی، تو وہ خودکشیاں کریں گی۔ کیوں کری بھائی خودکشیاں؟ کیونکہ وہ بھرم تھا ان کا، ایلیوژن تھا، اس کے اوپر زندگی گزاری۔ اب تمنا کرو گے جا کے کہ میں اتنی زندگی اپنی گزاروں جس کے لیے میں اتنی محنت مشقت کروں، پھر مر جاؤں، میں کروں گا خودکشی، اللہ معاف کرے، قرآن شریف پڑھنے والا اللہ ماشاء اللہ۔ ارے یار پوری زندگی جب اتنی قیمتی چیز مل گئی۔ سنو آپ اتنی پیاری واقعہ، اقبال کا یہ قول تھا، بڑا خوبصورت قول تھا علامہ اقبال کا، کہ قریب 55-57 سال کی عمر میں انتقال آ گیا، بیمار ہو گئے بہت، تو ان سے کسی نے کچھ کہا کہ ارے آپ وہاں پہ جا کے کر لیجیے، بیمار ہے علاج، تو یعنی کچھ چیز کی خواہش ہے، تو کہنے لگے اللہ نے مجھے وہ کچھ دکھلا دیا ہے کہ اب ان آنکھوں کو کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش نہیں ہے، کسی چیز کی دل میں کوئی ایسی خواہش ہے ہی نہیں کہ اب میں اس کے لیے زندگی کو کھینچوں کھانچوں کچھ کروں، کوشش کا آوش کروں۔ مطلب انسان کو اتنی قیمتی چیز مل جائے تو اب وہ دل ٹوٹ کے نا امید ہو کے خودکشیاں کریں۔ خودکشی کیوں کری انہوں نے؟
وہ کوئی اس لیے نہیں خودکشی کری کہ مطلب کنٹینٹ سیٹسفائی ہو گیا ہماری ساری دنیا میں، نا امید ہو کر کے، ساری چیزوں سے ڈس انچانٹمنٹ ہو کر، جیسے کہتے ہیں موہ بھنگ ہو کے، کچھ بھی نہیں تھا، ہم ریگستان میں بھاگتے بھاگتے صرف پیاسے، پھر پیاسے، صرف پیاسے، تو کم سے کم شرح و موتی کے ساتھ جو ہے پیاس ختم ہوگی۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے باقاعدہ، او کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، شراب چمکدار ریت کہ جو ہے پیاسا اس کو اس کے پیچھے بھاگتا رہتا پانی سمجھتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور مر جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ پاک فوفا حساب اس کو اس کا حساب لٹاتا ہے، دیجیے صاحب، کیونکہ آپ نے تو زندگی بھر پرچھائیوں کا پیچھا کرا ہے، آپ تو ریگستان کی ریت کے پیچھے بھاگے ہیں جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی، آپ تو کہیں پیسے کے پیچھے بھاگے، کہیں شہرت کے پیچھے بھاگے، کہیں دولت کے پیچھے بھاگے، کہیں آپ جو ہے حکومت کے پیچھے، کہیں اقتدار کے پیچھے بھاگے، کہیں اور کسی شے کی چیز پر، وہ تو ختم ہو گئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ہمارے پاس آئے ہو، ہم تمہیں تمہارا حساب دیں گے، تم نے جو کیا ہے، جو لیا ہے، تو وہاں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو غرض یہ کہ ان کافروں کی دنیا حور و قصور اور اس کو دیکھ کر بہکنا نہیں ہے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ کافروں کو دنیا کی زندگی سجائی گئی ہے، وہ بناتے ہیں تو بنا دو، مذاق کرنے دو یار ان کو، ہے کہ نہیں؟ تقوی والے جو ہوں گے ان قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور پھر اللہ وہاں پر حساب کتاب کے بغیر تمہاری یہ رزق و نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نعمتیں اصل میں پہچانیں، اللہ کے دین کی نعمتیں سب سے افضل ہے، دوسری بھی نعمتیں ان کو بھی جو بھی ملا ہو، اگر دو روٹی بھی نوالے ملے ہوں، ٹھنڈا پانی ملا تو اس کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اگر یہ نہ ملے تو آپ سوچیے کہ ٹھنڈے پانی کی طرف جائیں گے آپ، یا ٹھنڈے پانی سے آپ کو محروم کر دیا کہ نہیں میاں گرم ہی گرم پانی پینا ہے، پیتے رہو، کرونا ہے یا ہے وہ ہے، اب آپ کو پتہ لگ جائے کہ ٹھنڈا پانی پی نہیں سکتے ہیں، تو وہ بھی نعمت تھی، کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے کہ اللہ پاک تیرا احسان کرم ہے، اور اس کے ذریعے ہم کو جو راحت جو ملی اس میں ہم کیا تیری رضا کا کام کر دیں، کیا تجھے خوش کرنے والا کام کر دیں، کیا دنیا میں اور تیری مخلوق کو جو ہے فیض اللہ کو تو کیا اللہ کی مخلوق کو کون سا فیض پہنچانے والا کام کر دیں ایک گھوٹ ہمیں جو تو نے ٹھنڈا پانی، کیا کرتے ہیں ہم شکر؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہم، بھائی وہ انعام کی طرح مویشیوں کی طرح بھی گائے کی طرح پانی پی کے آ گیا، ختم قصہ، تو وہ تو گائے ڈور کی طرح کھاؤ ڈنڈے لٹ کھا رہے ہیں بیٹے، انسانوں کی طرح کرو نا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ نعمت ہے تو اس کا ادراک ہو، سب سے پہلے تو ہوتا ہے ادراک، الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہچان، معرفت، تعریف میں عرف یعرف معرفت، پہچان، اللہ کو پہچانو دو کہ کتنی قیمتی چیز ہے، کہ ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تو کیا کرتے تم؟ پہچانو تو، یہاں سے شروع کرو۔ تو ایک تو یہ کہ ہماری پہچان ہو نعمتوں کی، اس میں سب سے افضل نعمتیں جو ہیں جس کو اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے وہ ہے علم القرآن، دین، یقین، ایمان، یہ سب سے افضل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری نعمتیں بھی ہیں، ان کا بھی جو میں نے کہا کہ ادراک ہو، پہچان ہو، اس کی شکر گزاری ہو، اور اگر نہیں کریں گے تو بنی اسرائیل سے جا کے پتہ کرو، جو میں نے کہا گھیٹوس، کہ وہ گندا پانی میں پھرتا رہتا تھا، اور وہاں پہ اس کو تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا جن اوقات میں ان کو جانے کی اجازت رہتی تھی، اور اس ٹائم وہ اپنے پیچھے تختی اور سب لگا گھومتے تھے کہ میں ایک یہودی ہوں اور میں یہاں رہتا ہوں، اور یہ میں اس کام سے یہاں، مطلب یہ پوری حالات ایسی تھی، تو اسی وجہ سے وہ محاورہ بن گیا تھا۔ پھر جہاں کہیں بھی ایسی بستیاں ہوتی تھیں نا شہر کی، ان کو گھیٹوس کہنے لگ گئے، پھر وہ امریکہ کے اندر جو کالوں کی بستیاں گھیٹوس کہلانے لگی، لیکن اصل گھیٹو ورڈ کہاں کا ہے؟ وہ یوروپین ہے، وہ یہودیوں سے تعلق تھا، بنی اسرائیل سے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ان کو مثال بنا دی، یہ بتاؤ اللہ کی نعمت کے چھن جانے کا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا پرسونیفیکیشن، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میٹافر بن گئے، روپک بن گئے، روپک کہتے ہیں ہندی میں، میٹافر۔ ایک ہوتی ہے اپما کہتے ہیں کسی چیز کی تشبیہ دی جائے، اور ایک ہے کوئی پکا اگر کسی کو بول دیں کہ یہودی ہے تو مطلب وہ مغضوب ہونے کا میٹافر ہے، وہ مغضوب کیسے کہتے ہیں؟ ایسے جیسے یہودی ہوتے ہیں، یہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ایسے تھے، اور یہ تمام الفاظ ان سے وابستہ ہیں۔ اللہ اپن کو ان حالات و ان الفاظ سے دور رکھے، ان حالات سے بھی دور رکھے۔ دوسرا ہے کہ کفار کی مذاق اڑانے اور دنیا کے کمزور پڑھنے، اس کو زیادہ مت ایشو بناؤ، اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اپنا رستہ، اپن سے غلطیاں ہیں اس کے اوپر نگاہ ڈالو، اگر اپنی نعمتیں اللہ اس لیے چھین رہا ہے اپنی بد کرداری کی وجہ سے، کہیں کر رہے ہیں پر حرکت، بس وہ باقی یہ کہ یہ چڑھیں تو وہ چڑھیں تو وہ تو
ان کا تو جو بھی کچھ ملے گا تو کیا ملے گا، کوئی ایک حساب کتاب میں بنے، ہے کہ نہیں؟ اور بیچ میں ایک دوران میں نے ایک بات بتا دی کہ ہم لوگوں کے ساتھ توحید کا اللہ کا واسطہ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر کے لیے ہمارا ہی اس میں کامیابی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھ کے عبادت کرنے کے لیے کوئی بھی علامت، جیسے کئی لوگ ہیں جو کہ صرف مسجد میں، اگر اسی لیے آپ سے فرمایا کہ گھروں قبرستانوں بنو، صرف مسجد کے اندر اگر اللہ کی بات کرنا سیکھے وہ ہوتے ہیں تو ان کی باقی دنیا جو ہوتی ہے وہ بالکل ویران ہو جائے گی، قبرستان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں ان کو خدا کے ہونے کا احساس ہے، باقی دنیا میں ان کو خدا کے ہونے کا احساس ان کے دل سے دماغ سے خارج ہے. یہی زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ صفت صلاۃ پہ لانے کے چلتے ہم سے یہ چاہتا ہے. تو اسی لیے ترکیب میں بھی اس نے نہیں بتایا کہ تم کسی چیز کو رکھ لیا کرو، کوئی سا نشان بنا لیا کرو، کوئی نشان نہیں ہمارا اسلام کا. کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ لکھ لیا کرو اپنی، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. کرتے نا بن لو جب اس پہ یہ بنا رہے کوئی توجہ کے لیے کچھ مت بنائیے. رہنے تو فرش دکھتا نا، دکھنا تو فرش دیکھتے رہو، دیوار دکھتی دیوار دیکھنا تو اس اللہ کی طرف توجہ دینے کی عادت ڈال لو. یہ میں بیچ میں دوران اس میں نے مطلب بتا دی یہ بات، اس آیت سے الگ ہٹ کے بات ہے. دوسری بات اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کی دنیا میں، یہ تو ایمان و کفر کا اختلاف ہے، لیکن اصل جو ہے انسان ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندگی کرتے ہیں تو اس کے اندر انسانوں کی اپنے اپنے ایمان و یقین کی کیفیات اور فرما برداری نافرمانی کی کیفیات، اس کے چلتے اختلاف ان میں آنے لگ جاتا ہے. اب اس کے بعد باوجود اس کے کہ آپ کو یہ بتا دی جائے کہ نہیں یار ہمیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو بھی یہ جیسے مثلا زکوٰۃ کتنی دینا ہے، نماز کب کب پڑھنا ہے، مطلب اچھے لوگوں میں بھی 36 قسم کے اختلاف ہو جائیں گے. سورہ اس میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بیچ میں بھی ہم فیصلے کریں گے. مطلب اختلاف، انسان دنیا کے صرف اللہ کی ذات واحد ہے اور اپنے آپ میں کامل ہے اور پرفیکٹ ہے اور بے عیب ہے، سبحانہ و تعالی منزہ ہے ہر قسم کے ذوف سے. باقی اپن سب میں تو 36 قسم کی کمیاں اور کمزوریاں ہیں، کسی میں زیادہ کم ہوگی تو وہ دو باتیں آئیں گی. ایک آدمی کچھ سوچے گا دوسرا کچھ اور لے کر آئے گا، کیونکہ اپن سب تو آدھے دور ہیں نا، تو کوئی ہر ایک کی ٹینڈنسی پورے ہونے کی کم اور زیادہ ہے، ہر ایک کے ادھورے ہونے کی کم اور زیادہ ہے. تو مطلب 36 باتیں آئیں گی، الگ الگ انگلیاں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی جو آپ کہتے. تو اللہ پاک نے اس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے اختلاف کے اوپر. بنیادی میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اگلی نشست میں پھر اپن اس بات پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ہے نا. پھر جو ہے سورہ یونس کے اندر ایک آیت بھی ہے کہ انہوں نے اختلاف کرا، ثم اختلفوا والی بات، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کیوں کیا؟ وہی جو میں نے کہا کہ ایک نے کوئی بات مانی نہیں مانی تو یہ اختلاف ہو گیا ایمان اور اسلام اور فسوق کا، فسق کا. ایک مسلمان فرمانبرداری کر رہا ہے، ایک نافرمانی کر رہا ہے. ایک انسان جو ہے وہ اس کا یقین اللہ پہ ہے، وہی بندے کے خدا سے ڈر رہا ہے، یاد رکھ رہا ہے. ایک جو ہے وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹی وہ کافر ہو گیا ہے، وہ مانتا ہی نہیں کون ہے، نہیں دیکھ رہا مجھے. بہت اس کو سمجھایا کہ میاں زندگی کا ڈر رہا بے ڈھنگا ہے، تو اس نے بولا چلو ہاں ٹھیک ہے اپن مان لیتے ہیں. کیسے مانیں؟ ابھی بیٹھنے کے لیے کیا کریں، کدھر ایسے کر کے ایسے بیٹھتے ہیں کرتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ میں آیا، کئی لوگ کہتے بھی کہ مذہب صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسانی زندگی سویوستھت رہے، سنیوجت رہے. جو ان لوگوں نے کہا بھی کہنے لگے گا اعوذ باللہ من الشیطان کہ انسانی زندگی ویوستھت رہے. بیچ میں جب یورپ کے اندر بہت زیادہ جہالتیں اور ظلم ستم چالو ہو گیا اور جیسے کہنا چاہیے کہ بے راہ روی کی زندگی انارکی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے نعوذ باللہ تو اس کو انوینٹ کر لو، کیونکہ یہ تو دنیا بالکل بے ترتیب بے باک بھگی چلی جا رہی ہے. وہ اپنے فلسفوں میں خود ہی الجھ گیا. دیکھو آپ، انہوں نے خدا نہیں ہے کہ نعرے لگائے اور ناستک فلسفی کو ایتھیزم کو پھیلایا، آگے جا کے ایسے الجھ گئے کہ بولنے لگے کہ بنا کے لاؤ کہیں سے خدا، کیونکہ یقین سے تو خارج ہو چکا تھا ان کے کہ خدا ہے ہی نہیں. کیا کہنے لگے؟ کہیں سے لے کر آؤ، ایجاد کر لو. نعوذ باللہ، پہلے ایک غلط چیزوں کو رائج کر دیا اور آگے جا کے اس چکر میں ایسے پھنسے. تو کئی لوگ جو بعد میں آج دنیا بھر کے مذہبی ہیں، جو میں نے کہا نا کہ جو آپ نے، اس لیے وہ اتنا زیادہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا، کیسے بھی عبادت کر لو، کچھ بھی کر لو، کیونکہ ان کے لیے مذہب صرف اس کام کا کرتا ہے. ریلیجیس سسٹم از سم تھنگ دیٹ ریگولیٹ سوسائٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے چکر میں لوگ اچھے کام کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تھوڑے ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں. یہی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ڈسپلن سکھاتی ہے، نماز بھی ڈسپلن ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی میں کوئی ان کو کسی طریقہ کوئی
کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ان کا ویژن نہیں ہے، اندھیرے میں بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمیں ہماری زندگی میں زندگی سکھلاتی ہے۔ نماز ہماری کیا ہے؟ وہی جو میں آیت پڑھتا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز اور قربانی، جینا و مرنا، نماز ہماری زندگی ہے، ہماری پوری زندگی کے اندر ریفلیکٹ کرے گی نماز۔ تو نماز کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی غائبانہ حالات میں، وہ تمام آخرت غیب میں ہیں، فرشتے غیب میں ہیں، جنت غیب میں ہیں، دوزخ غیب میں، ان کے باوجود ہمیں ہمارا عمل درست کرا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک بالکل ان غیب کی چیزوں پہ یقین کرتے ہوئے ہماری جو ایک پریکٹسنگ نماز ہوتی ہے، اس کو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، 5 وقت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے عادی ہیں۔ ہمیں نہیں ضرورت پڑے گی کہ ہمیں کسی بہت اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے کام کرنا ہو، جن کے نتیجے ہمیں نہیں تیسری پیڑھی کو ملیں گے۔ ہمیں نہیں ضرورت پڑے گی کہ اس کے لیے ہمیں فوری طور پر بہت موٹی رقم کے انعامات دینے پڑیں، بہت فائدے دینے پڑیں، بہت ساری ہماری آوارہ گردیوں کو معاف کرنا پڑے۔ معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی بہت بڑا پروفیسر ہے آپ کہیں کالج کے، اور آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور آپ بہت ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کو بہت فائدہ ملے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کرو گے ہی نہیں۔ تو آپ کی آڑی تڑی بکواس، بے ڈھب زندگی، آپ کی بد مزاجیاں، آپ کی عیاشیاں سب برداشت کرتے ہیں وہ لوگ۔ سن لیجیے آپ کیوں کرتے ہوں؟ اور اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ انسانیت کو اتنا کچھ دیکھے جائیں گے، کیونکہ آپ بن دیکھے خدا کو، غیب کی کامیابیوں کو، جنت کے وعدوں کو وہ تو نہیں دیکھ پھرا رہے نا۔ آپ کو تھوڑی نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ آپ کے لیے رکھا۔ اگر آپ آج انسانوں کے لیے کنواں کھود کے جا رہے ہیں، یہ پیڑ لگائے جا رہے ہیں، اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ کو تو ان کے تو ایسی مطلب کئی جگہ ان کے بتوں کی طرح ان کی پرستش ہونے لگ جاتی۔ آپ کو معلوم ہے اکثر جو پڑھے لکھے اور قابل و ذہین لوگ بد مزاج ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے تو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو وہ ہوتے ہیں مرید و انیائی، وہ ان کو بالکل ایسے ہی کر کے رسپیکٹ کرتے ہیں، نہیں کریں تو ان کو کیا مل رہا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں مل رہا نا۔ تو مطلب انسانی زندگی اور مسلمانوں کے اندر ایسے بڑے علامہ گزرے ہیں، لائن نہیں لگ، ان کا ایک عالم مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے بڑے ذہین ترین لوگ گزرے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی تقاضے کے۔ ہمارے اس دن وہ بزرگ جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے کہ یہ مدرسوں کے جو مولوی جس طریقے سے پڑھائی کرتے ہیں، اس سب ہیومن کنڈیشن پہ کوئی رہ نہیں سکتا، مزدور نہیں رہتے ایسی کمزور زندگی میں وہ جو ہے مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے خدا پہ ان کا، اور کنسنٹریشن سے اتنی پیار و محبت سے وہ اپنے کاموں کا انجام دے لیتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت ہے۔ تو اس سے زندگی ہماری بہتر ہے، بغیر دیکھے خدا کی طرف توجہ دینے سے۔ ہمیں نہیں ضرورت کسی مورتی کی، کسی آرٹیکل کی۔ تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے اور تمہارے پاس کئی جگہ وہ اس کا نہ ہونا بہت خطرہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر جگہ تو موجود نہیں رہے گا نا۔ اب تم کیا کرو گے وہاں پہ؟ اب کیسے آپ ساتھ ہو گے؟ کرپشن اور کیا ہر چیز رہتی ہے ایسی سوسائٹی میں، جہاں پہ وہ جو کہنا چاہیے کہ اس اللہ کی عبادت نہیں ہوتی جو دکھائی نہیں دیتا، وہاں پہ کئی نئے فلسفے گڑے جاتے ہیں۔ ورک از ورشپ، مطلب آلٹرنیٹ پوری کی پوری آپ کی وہ تیار کی جاتی ہے۔ آلٹرنیٹ مطلب پورا گاسپل جیسے کہتے ہیں، وہ بائبل ہے نا، اس بائبل کی طرح آلٹرنیٹ پورے کے پورے ویلیوز تیار کیے جاتے ہیں، اقدار سے کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے کرنا چاہیے، آدمی کو ایماندار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آنیسٹی از بیسٹ پالیسی، کہاں لکھا ہے؟ کیوں ہے بھائی بیسٹ پالیسی کیوں ہے؟ اس سے مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ نہیں یہ ہوتی ہے، ایسا کہتے ہیں سب، ابھی ایسا کہتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے۔ کیوں ماننا چاہیے؟ اس کے پیچھے کوئی جواب نہیں ان کے پاس کیا؟ اور اسی لیے کئی لوگ جب نہیں مانتے تو وہ بے انتہائی ڈھنگ سے ایسے سسٹم کو دھتا بتاتے وہ بڑے گھوٹالے کرتے ہیں، بڑی بدماشیاں کرتے ہیں، بڑی خرابیاں کرتے ہیں، اور یہ ان کو پکڑ نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی پالیسی ہوتی ہے آنیسٹی اچھی، باقی میری پالیسی ایسی ہے، میں مزے سے عیش کر رہا ہوں، مزے سے چونا لگا رہا ہوں، and I am enjoying it, eat, drink and be merry، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو وہ یہ ساری چیزیں، تو اختلاف میں بتا رہا تھا کہ ایمان کی بنیاد پہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو بن دے کے خدا پہ یقین ہے، اور ایک کو بن دے کے خدا پہ یقین نہیں ہے۔ تو ایسے مختلف اختلافات ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سنو، انسان تو ایک ہی امت تھے،
اور وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ. اب انہوں نے اختلاف کیا، یہاں پہ لکھا نہیں ہے، وہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ آگے آئے گا سورہ یونس میں ہے نا. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب اختلاف ہو گیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور نازل کیا اس نے ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان انسانوں کے درمیان اس چیز کے اندر جو انہوں نے اختلاف کر لیا ہے. جس میں کتاب سے دیکھ لو بھائی کتنی نماز پڑھنا ہے، کتاب سے دیکھ لو کپڑے کیسے پہننا ہے، کتاب سے دیکھ لو کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کتاب سے دیکھ لو شراب پینا نہیں پینا، کتاب سے دیکھ لو سود کھانا نہیں کھانا، کتاب سے دیکھ لو فیصلہ قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا، خوبا لیا جائے. کتاب سے ہر اختلاف کے لیے انبیاء کو بھیج دیا، کتابیں دے دیں کہ ان کے بیچ میں. لیکن کیا کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جنہوں کو وہ دی گئی تھیں کتابیں، جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں. کیوں؟ آپس کی ضد کے چکر، ایک دوسرے سے بڑھ جانے. ورنہ اللہ نے سولوشن دے دیا تھا، تمہارے بیچ میں اختلاف تھا، جھگڑا تھا، مسئلہ تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرنا ہے، فیصلہ دے دیا. فیصلہ آئے گی اس لیے کہ آدمیوں کے بیچ میں اختلاف دور ہو جائے، تمہیں خیر مل جائے. لیکن انہوں نے آپس میں اپنی بالادستی، اپنی ضد، اپنی فوقیت کے چکر میں کیا کیا، اختلاف کرا. تو بھی کیا ہوا، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو ہدایت دے دی اللہ نے ایمان والوں کو اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، جس چیز کے اندر حق کے بارے میں اللہ کی اجازت سے. ایمان والوں کو تب بھی اللہ نے کتاب کے ذریعے، انبیاء کی کتاب کے ذریعے کیا کہہ رہے ہیں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایمان والے کو راستہ مل جاتا ہے اگر یقین ہے تو کتاب اس کو راستہ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. باقی اگر زدہ والا بغیم بینہم، اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ بغیم بینہم ہے تو ایمان نہیں ہے. ایسی کیسی ضد میری کہ میرا یقین بھی ہے کتاب پہ اور میں اپنی ضد کے چکر میں کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، باوجود اس کے کتاب میں نظر آ رہی کہ صحیح ہے. تو مطلب میرا کیسا ایمان ہے؟ تو جب بغیم بینہم ہے تو ایمان نہیں ہو، کیونکہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. جس میں بھی انہوں نے اختلاف کر دیا تھا حق کے اندر سے، اس کی اجازت سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی طرف. اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دے، سیدھا راستہ اس پہ ہمیں پیروں کو جما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.